السلام علیکم۔ عام طور پر لوگ یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ سیکس کے دوران اپنی بیوی کی شرمگاہ کو زبان لگاتے ہیں اور بیوی کے منہ میں اپنا عضو تناسل داخل کرتے ہیں اور وہ اس کو چوستی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے علاوہ دو سوال اور بھی پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کی شرمگاہ میں ڈسچارج ہونے سے پہلے جو گیلا پن ہوتا ہے وہ کس مادے سے ہے اور کیا وہ نجس ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ سے انزال سے پہلے جو پانی نکلتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ہر ممکن لذت اور تسکین دینے کے لیے یہ عمل یعنی اورل سیکس بہت رواج پا چکا ہے۔ بعض علماء اسے مکروہ کہتے ہیں، بعض جائز کہتے ہیں۔ کیا شریعت میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم موجود ہے؟ آئیے ان سوالات کے جواب شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ مرد عورت کا ایک دوسرے کی شرمگاہ چاٹنا یہ عمل میاں بیوی کے درمیان بھی غیر شریفانہ اور غیر مہذب عمل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی غیر مناسب ہے اور نسیان یعنی یادداشت کی کمی کی بیماری کا سبب بنتا ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس حدیث کے ذیل میں صاحب مظاہر حق علامہ قطب الدین دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہیں کہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ستر کبھی دیکھا اور نہ کبھی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر دیکھا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اگرچہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا ستر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا ستر نہ دیکھیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو پردہ کرے اور گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو، یعنی بالکل برہنہ نہ ہو۔ فتاوی ہندیہ اور محیط برہانی میں ایک قول ان کے ناجائز یعنی مکروہ تحریمی ہونے کا لکھا ہے، اور شام کے مشہور محقق علامہ ڈاکٹر وہب اللہ الزحلی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز تصنیف الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں اسے حرام لکھا ہے اور مغرب سے درآمد شدہ حیا باختہ حرکت قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی اس کی برائی کا قائل نہیں تو اللہ کے ہاں وہی اس کا جواب دہ ہے۔ نیز اگر کوئی اس کی اجازت دیتا بھی ہے تب بھی ایسی چیز ہے کہ اس کی برائی کسی سلیم الفطرت انسان سے پوشیدہ نہیں۔